صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یہ جو شہر رمضان ہے، یہ دعوت اور قرآن کا مہینہ ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں گزارنے کا یہ مہینہ نہیں ہے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو اپنی کمر کس لیتے، پھر جب شوال کا چاند دیکھتے تو پھر گھر تشریف لاتے۔ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو کمر کس لیتے، اور جب شوال کا چاند دیکھتے تو پھر گھر تشریف لاتے۔ ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتے تو ادھر سے ادھر سے نکل کو گھر میں پڑتے، ادھر سے ادھر سے کٹ کو بیوی کے پاس آ جاتے۔ گھر کے پورے کام رمضان میں، خاندان کے پورے لڑائیاں رمضان میں، مسجد کا ہر مسئلہ رمضان میں، متولی کا، امام کا، مؤذن کا، ممبران کا، کیا کیا کہ پورے مسئلے رمضان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، ہم رمضان کا چاند دیکھتے تو ایسی حالت میں دیکھتے کہ ہمارا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہوتا۔ ہم رمضان کو چاند ایسا دیکھتے، یہ رمضان کو بتاتا ہوں بیٹے کو، اب دیکھ لیتے ہیں، جب میٹنگ ہوتی رمضان میں جب دیکھ لیتے۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب رمضان کا چاند دیکھتے، رمضان کی عبادت قبول ہونا بول کو اپنے دل کو صاف کرتے، اپنے دل کو صاف کرتے۔ ہم چھوٹے بچے تھے، چاگول میں رمضان کا چاند دیکھتے تو مسجد میں 2-4 بڑے دمیاں وہ 5 روپے کا نوٹ 2 روپے کا نوٹ نکال کو دیکھتے۔ آپ بھی تھوڑے گاؤں میں دیکھتے رہتے، رمضان کا چاند دیکھو جیب میں سکہ نکال کو دیکھتے ہیں، مسجد کے سائڈ میں قبرستان میں چاول میں، اور ہمارے بچوں جیب میں نہیں تھا، ہمیں کوئی تک بڑے آدمی کے ہاتھ میں جا کو جھانکنے کا کم سے کم ہمیں بھی پیسے دیکھے۔ رمضان خود بھی پیسے آتے ہیں، ہمیں چھوٹے بچے نا بچہ میں پیسے دے دے، تو جب وہ بڑے آدمی یاد کرتے ہیں با اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھنے میں چاند دیکھو یہ خود بھی بلک پیسے ہے، کسی خود بھی پیسے کم ہی بول لو وہ بڑے آدمی گالے نہیں۔ ایسے بھی زمانہ جاہلیت میں زندگیاں گزر گئیں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں جیب سے پیسے نکال کو دیکھے کریں گے، چاند دیکھنے کی ایک دعا ہے، مسنون دعا کی کتاب میں نکال کو چاند دیکھ کے دعا پڑھنا، چاند اس خوشی سے دیکھنا کہ مجھے روزے رکھنا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے کہ چاند جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ اور اپنے دل کو صاف کر کے دیکھنا، اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دشمنوں کے سلسلے میں بھی اور اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے مخالف لوگوں کے سلسلے میں بھی اپنے دل کو صاف رکھنا۔ حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تھے، اپنا پائے تخت انہوں نے کوفہ کو بنایا تھا۔ ایک مسئلے میں دونوں کو آپس میں جنگ ہوئی، صحابہ میں چند صحابہ ایسے تھے اور جس میں خود ابو ہریرہ ہیں، جنگ میں شریک رہتے ہیں، دن بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ، صبح شام جب کھانے کا دسترخوان لگتا تو امیر معاویہ کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھاتے۔ اندازہ تو لگاؤ ان کے دل کتنے صاف۔ جماعت کو دعوت کر کو کون تو ایک نیا آدمی آگے دسترخوان پہ بیٹھا تو ہم ایسا گھور کو دیکھتے اس کی طرف شاید ان مرجانا ان کئی کو آیا اسے کون بولیں، دسترخوان پہ کون آگے بیٹھے بولیں، اسے کیا حق ہے وہ کو آگے بیٹھا، ہماری کیا صاف دل ہے وہ۔ دن بھر جنگ کرتے کس کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ، اور کھانا کس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے؟ امیر معاویہ کے دسترخوان پر۔ ادھر والے ان کو کچھ نہیں بولتے، ادھر والے بھی ان کو کچھ نہیں۔ تابعین میں سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ادھر کھانا کھاتے تھے جا کے، وہاں کے لوگ کچھ بولتے نہیں تھے، آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایک طرف لڑتے ایک طرف جا کے کھانا کھاتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے عقل کے حساب سے
حضرت علی کا موقف صحیح ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، لیکن کھانا حضرت معاویہ کے دسترخوان پر اچھا ملتا ہے، اس لیے وہاں جا کے کھاتا۔ ان کی آپس کی کوئی رنجش نہیں، انہوں بھی اللہ کے لیے، انہوں بھی اللہ کے لیے، انہوں بھی اللہ کے لیے اور انہوں بھی اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ساتھیوں کو بلاتے، حضرت علی کے جو ساتھ رہتے تھے، قریب رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کو بلا کے بولتے علی کے اوصاف بیان کرو۔ علی کے صفات بیان کرو۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کرتے، امیر معاویہ اتنا روتے ان کی ہچکیاں لگ جاتی، بولتے کہ واقعی علی بہت اچھے ہیں، علی کا مقام ہے، اور علی سے اللہ تعالیٰ خوش تھے، علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ اپنے مخالف کی تعریف سن کر رونے والا جس کا دل کتنا صاف ہوگا۔ ہم رمضان کا چاند دیکھتے تو کسی مسلمان کے دل سے ہمارے دل میں کوئی کلنک یا کوئی کالک نہیں رہتی۔ روزے تو بہت دور کی بات ہے، تراویح تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی کو رمضان کا چاند بھی مل گیا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیں جو ہے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دعوت کا اور قرآن کا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ دعوت کا اور قرآن کا ہے۔ جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ جب رمضان کا چاند دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، شوال کا چاند دیکھتے تو پھر گھر میں تشریف لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 8 یا 9 یا 10 رمضان آئے، ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 یا 9 یا 10 رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آئے، ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دن کے اعتکاف والے تو ملیں گے، 2 دن کے اعتکاف والے تو ملیں گے، لیکن 10 دن کے اعتکاف والے نہیں ملیں گے۔ 10 دن کے اعتکاف والے نہیں ملیں گے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن اعمال رمضان سے ہم غافل ہیں۔ چلو بھائی، ہم اعتکاف نہیں کرتے، ہمیں دعوت کے ساتھ آئیں۔ دعوت بھی کہاں ہوتی ہے بھائی؟ پورے سال ہم کوشش کرتے لوگاں مسجد میں آنا، سمجھنے کی کوشش کرو بھائی، میری طرف دیکھتے رہو۔ پورے سال کیا کرتے؟ کوشش کرتے ساتھیاں کیا کرنا؟ مسجد میں آنا۔ رمضان میں طاق راتوں میں، بڑی راتوں میں، 15 راتوں میں لوگ مسجد میں آتے، ہمیں نفلہ میں ہے، نہیں تو گھر جاگ سو جاتے، نہیں تو 2 چرچنگ لے کو ہائی وے کے ہوٹل کو جاتے ہیں۔
بڑی رات ہے ہائے وے ہوٹل میں جا کو چائے پی لیں گے. ہماری محنت لوگوں کو مسجد میں لانے کی ہے اور ہمارے ساتھی 4 ساتھیاں ڈال لے کو ہائی وے کے ہوٹل میں چائے پینے کے لیے جاتی ہیں. تاخرات ہے جاگتی ہیں. ہاں ذرا باہر گاڑی ڈال لے جا کو آئیں گے ہائی وے ہوٹل کو جا کہیں گے. اعتکاف کرو گے تو دعوت کے ساتھ ہوگی, دعوت کا کام کرنے گا تو ہائی وے ہوٹل کو. دعوت کا کام کرے گا تو ہائی وے ہوٹل کو بھی ان کے ساتھ ہے. چیخ چیخ کے بات بتاتے مسجد میں ایمان کے حلقے لگاؤ, مسجد میں یقین کے حلقے لگاؤ, مسجد میں تجوید کے حلقے لگاؤ. جن لوگوں کو پورے سال بلاتی ہیں انہوں پورے سال آئے نہیں, بڑی رات کو آئیں اور بڑی رات میں ہمیں چائے پی لیتے مٹھا کرنے بیٹھے. تاخرات میں وہ ساتھیاں روڈاں کو پھرتی ہیں اور ہمیں چائے کے ہنڈی کرنے بیٹھ کر. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ, رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ. رمضان بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں آیا, اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے آیا. تھوڑے لوگوں کا مائنڈ رہتا رمضان ہے ذرا جورو بچہ کے ساتھ رہتا, جورو بچہ کے ساتھ ہی چلنا کا تو رمضان کا ہی کہا تھا. جورو بچہ کے ساتھ ہی رہنا تو تم اس 11 مہینے سے کس کے ساتھ ہے؟ رمضان کو کیا تو اسپیشل سے رہتی کیا؟ 11 مہینے سے کس کے ساتھ ہے؟ تمہاری کا تو نہیں لوگ. اللہ جنت میں دے گا. 11 مہینے سے کس کے ساتھ ہے؟ رمضان میں کیا تو اسپیشل سے رہتی. رمضان دعوت کا مہینہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت, کہ ہم رمضانوں میں خوب نکلتے. کیا فرماتے ہیں؟ ہم رمضانوں میں خوب سفر کرتے. ہم رمضانوں میں خوب سفر کرتے. بدر کا سفر رمضان میں ہوا, فتح مکہ کا سفر, فتح مکہ کا سفر اس میں ہوا, اور دونوں کامیاب سفر ہیں. بدر کا سفر رمضان میں ہوا, فتح مکہ کا سفر رمضان میں ہوا, اور دونوں سفر کامیاب سفر ہیں. بدر میں 9,000 فرشتے اترے. کتنے ہزار فرشتے؟ پہلے 1000, پھر 3,000, پھر 5,000. کتنے فرشتے ہو گئے؟ ہاں, انہوں ہمارا خالو بات چھوڑتا کیا پھر بغیر ٹکٹ کیا آتا دیکھو, بغیر ٹکٹ آتا. سن ہاتھ سے تھوڑے میں سمجھ میں آیا کون کیوں؟ ان بھی اپنی فوج لے کر آیا. جو شیطان تھا بدر میں اپنی فوج لے کر آیا, اور خود شیطان بھی آیا. سراقہ ابن مالک مدلجی کے شکل میں آیا. فرشتے کالی کالی اور سفید سفید پگڑیوں میں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کالی پگڑی میں آئے. لیکن شیطان جو ہے سراقہ ابن مالک کی شکل کے اندر وہ اپنی فوج کو لے کر آیا, اور اس کی فوج لاکھوں کی شکل میں تھی. اس کی فوج کیسی تھی؟ لاکھوں کی شکل.
اللہ نے اس میں بڑی مدد فرمائی، بہت ساری غیبی نصرتیں ہوئی۔ اس میں سے ایک مدد یہ ہے، عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کر رہے تھے، جس وقت میں معرکے میں تھے، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جھاڑ ہیں، آج بھی تھوڑے پرانے سوکھے جھاڑ ہیں وہ ٹہنی کے، جو لوگ بدر گئے وہ لوگ دیکھے رہتے، چھوٹے چھوٹے جھاڑاں خالی آدمی کے اونچان کو ایسا رتی گنوا تھا، اس میں سے ایک ٹہنی توڑ کر ان کے ہاتھ میں دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹہنی کو تلوار بنا دیا۔ وہ جو عکاشہ ابن محصن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہے، اور وہ تلوار اس زمانے تک باقی رہی ان کے پاس۔ اس تلوار کا نام رکھا تھا عون، اس تلوار کا نام کیا رکھا تھا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تمہار سر کا میرے سر کا آدمی وہ تلوار کو پکڑ کو دیکھتا ہے، یہ تلوار وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی دیے تھے، تلوار بن گئی تھی، تلوار بن گئی تھی، اور وہ بھی وہ ایک جنگ میں لے کے چلانے لگا، لیکن تلوار تو ہے ہی ہے، لیکن کیا اتنی خاص دکھی نہیں۔ تو ان کے ساتھی بولے تلوار تو کام کی ہے، چلانے والا ہاتھ بھی کام کا ہونا، کمال تلوار میں نہیں ہوتا، کس میں ہوتا ہے؟ چلانے والے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رمضان میں ہم اللہ کے راستے میں خوب نکلتے، یہ جو بدر ہے اللہ رب العزت نے بدر کا سفر رمضان میں کرایا۔ اب ہم لوگ رمضان کا سفر بولے تو بہت پریشان ہوا، ہماری عادت ایسی بن گئی ہے، رمضان کا تو گھر، رمضان کا تو گھر، رمضان کا تو بیوی بچے، رمضان کا تو جوڑے، رمضان کا تو کمال ہے کو ذرا اچھا کھانا پینا۔ میرے عزیزوں، ہمارے ذہن پلٹ جا رہے ہیں، رمضان کے توسط سے ہمارے ذہن پلٹ جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں جو اعمال تھے وہ اعمال رمضانوں میں ہمارے سے چھوٹ جا رہے ہیں۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان تقوی والا مہینہ ہے، رمضان قرآن والا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی طرف سے خاص رحمت اترنے والا مہینہ ہے، اس میں ہم غافل ہیں۔ آسمان سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے قرآن کا دور کرنے کے لیے، رمضان میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرنے کے لیے قرآن کا۔ ہم رمضان میں مکمل تراویح سننے کے لیے بھی تیار ہیں، چلو گھر میں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں ہے، پورے تراویح پڑھتا بولے تو نہیں۔ بہت سارے ساتھی ایسے رہتے اور جن کے تراویح ناغہ ہو جاتے، قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور وہ تلاوت پتہ نہیں کب کرتے، سب لوگ سونے کے بعد کرتے اور اٹھنے سے پہلے ختم کر دیتے، پڑھتے ہوئے تو کسی کو دکھتے نہیں، چائے پیتے ہوئے دکھتے، ماشاءاللہ کھانا کھاتے ہوئے دکھتے، ماشاءاللہ افطاری کرتے ہوئے دکھتے، ہاں ماشاءاللہ جی، اور آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر لیتے ہوئے دکھتے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی مجمع نہیں دکھتا، قرآن آتا سن بھی نہیں دکھتا، قرآن نہیں آتا سن بھی نہیں دکھتا، قرآن آتا سن بھی نہیں دکھتا اور نہیں آتا سن بھی نہیں دکھتا۔ قرآن
اللہ کا کلام ہے، اور وہ ایسی رحمت والا ہے، دنیا کی تو بات چھوڑو، آخرت میں بھی اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ آخرت میں بھی کس سے جھگڑا کرے گا؟ ڈائریکٹ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ میرے کو پڑھتا سنی ہوں، اسے کہاں بھیجتے ہیں ساس کے گھر کو؟ میرے کو پڑھتا سنوں، ساس کے گھر کو کہاں بھیجتے ہیں اسے؟ نہیں، ہاں وہ ساس کے گھر تو تمہیں مان لی گئی جی۔ ہمارے امیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب جی، میرے پہلے 4 مہینے کے امیر صاحب، انہوں جہنم کو ساس کا گھر بولتے تھے۔ آدمی ساس کے گھر کو جانا کا تو کیسا رغبت کرتا ہے کہ جہنم میں جانے کے واسطے ویسے رغبت کے کام کرتا ویسا رغبت سے جہنم کے کام کرتا ساس کے گھر جانا کا تو آدمی کو رغبت ہوتی نا، ویسی رغبت آدمی جہنم کے کاموں میں دکھاتا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن جھگڑے گا، یہ جہنم والا نہیں، یہ مجھے پڑھتا تھا، اگر میں تیرا کلام ہے اسے تو جنت میں بھیج اور اس کی مغفرت کر۔ اور اس کی حقانیت کو لوگوں نے دیکھا ہے، حقانیت کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک دن وہ اپنے جنگل کے گھر میں، ہمارے ہاں کھلا بولتے ہیں اسے، ایک گھر گاؤں میں ہوتا ہے اور ایک گھر باہر تھوڑا سا گاؤں کے باہر ہوتا ہے، اسے ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ کھلا بولتے ہیں۔ تو وہ اپنے جو ہے باہر کھلے میں گئے، وہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو گھر میں نہیں پڑھتے قرآن، انہوں کھلے میں قرآن پڑھتے ہیں۔ جس گھر میں ہمیں رات دن رہتی ہیں، کس کے گھر میں کرسیاں ہیں، کسی کے گھر میں کھاٹ ہے، کسی کے گھر میں صوفہ سیٹ ہے، کسی کے گھر میں نیچے بچھے سوئے ہے، تو وہاں پر بیٹھتی موبائل دیکھتی، جس کے گھر میں ٹی وی ہے ٹی وی دیکھتی، لیکن جسے قرآن آتا وہاں بیٹھ کو قرآن پڑھتے نہیں۔ تو گھر میں برکت تو ہونا بولتی، گھر کی بئی کو بھی نہیں پڑھتی، مردوانہ بھی نہیں پڑھتا۔ گھر میں بیٹھ کو غیبت کر لیتی، لڑائی کی باتیں کر لیتی، غصے کی باتیں کر لیتی، اللہ کی نفرت کی باتیں کر لیتی، لیکن قرآن کبھی گھر میں پڑھے نہیں۔ تو قرآن پڑھنے والے کو چین نہیں آتی بابا، ان گھر میں بیٹھے تو بھی پڑھتے رہتے، مسجد میں تو بھی پڑھتے رہتے۔ تمہیں دیکھے رہتے بہت جو لوگ باہر جاتے رہتے، ہم اتنا ہمارا آندھرا پار ہوئے تو بچے بوڑھے جوان مسجدوں میں کیسا بیٹھ کے دیکھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، اور ہر بیرون کی کارگزاری کے بعد، ہر بیرون واپس آنے کے بعد جو کارگزاری سناتے، اس میں میری پہلی کارگزاری یہی ہوتی ہے کہ وہاں کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حبشہ میں پرانی بوسیدہ مسجدیں، اور کہ ایک ایک الماری اتنی بڑی کہ اس بھر قرآن ہے، لیکن نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک بھی قرآن محراب میں نہیں رہتے، سب ہاتھ میں رہتے۔ فی الفور برکت اترنا بولے تو قرآن کا ایک رکوع پڑھ دا، قرآن کی ایک آیت پڑھ دا۔ بیمار سے بیمار آدمی پر الحم کا سورہ پڑھ کے دم کر دو، وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی آ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لے کے پھٹا لے کے جاتے ہیں، مسجدوں کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے۔ قرآن کا ان لوگوں کو یقین ہے یہ لوگ دم کرے تو ہمارے بچے اچھے ہوتے، مسلمان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ میرے گھر میں برکت آتی۔ ہمیں مسجد میں بھی نہیں پڑھتے، گھر میں بھی نہیں پڑھتے، پڑھتے ہوئے کسی کو دکھتے اچھے نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دکھتے۔
وہ 7 پردوں کے اندر پتہ نہیں کہاں پڑے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آتے سنو بھی ویسے تھے اور نہیں آتے سنو بھی ویسے تھے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کھلے میں اور اپنے باہر کے گھر میں قرآن پڑھتے تھے, اور وہاں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, ان کے جانور بھی بندے تھے. جو وہ قرآن پڑھنے لگتے ان کے جانور بدکتے, اتنا بدکتے پیر جھٹکا دے کر کہ وہ پیر بچوں کے سروں پر نہ پڑ جائے. انہوں روک لیتے قرآن پڑھنا, تو وہ گھوڑے بھی رک جاتے, وہ جانور بھی رک جاتے. انہوں پڑھنا شروع کرتے, گھوڑے اور جانور بدکنا شروع کرتے, اور پھر جب انہوں پڑھنا روک دیتے انہوں بھی رک جاتے. یہ کیا ماجرا ہے؟ باہر آ کر دیکھے, اندھیری کالی رات ہے, اجلا بادل ہے, اور اس کے اندر چراغوں کی شکل میں کوئی چیزیں ہیں. اجلے بادل کے اندر لائٹاں کے سرکا, چراغاں کے سرکا, قندیلوں کے سرکا کچھ ہے. ابھی نیچے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو جب انہوں دیکھنے لگے, آہستہ آہستہ وہ اوپر جاتا ہے, آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. جب یہ پڑھنے لگتے تو نیچے کو آتا, پڑھنا روک دیتے وہ اوپر چلے آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے, یا رسول اللہ, کل رات میں نے ایسا دیکھا ہے کہ یہ معاملہ ہے. بولے کہ تم اگر صبح تک پڑھتے رہتے, پورے مدینے کے لوگ اس منظر کو دیکھ لیتے. وہ جنت سے اترے ہوئے فرشتے تھے, تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے, تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے. قرآن پڑھنا ایسی برکت کی چیز ہے, اور ایسی فوری برکت اتارنے والی جو چیز ہے کہ وہ فی الفور اللہ کی مدد اتر جاتی ہے, فی الفور اللہ کی مدد اتر جاتی ہے. یہ جو رمضان, یہ قرآن کا مہینہ ہے. ہم قرآن سننے کے لیے, یعنی کہ اس کی آواز کو کانوں میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں. اگر کوئی امام تراوی لمبی کر دے, ہم بیزار ہو جاتے, وہ امام صاحب بہت لمبی کرتے. ہمارے نوجوان گانے طرح طرح کے سنتے, طرح طرح کے گانے سنتے, لیکن قرآن نہیں سنتے, قرآن سے بیزار ہو جاتے, قرآن سے بیزار ہو جاتے. بعض علاقے ایسے ہیں, اگر امام صاحب جلدی جلدی تراویح پڑھائے تو اس امام صاحب کو نکال دیتے, ایسے پڑھو جیسے سمجھ میں آئے, جیسے ایسے پڑھو جیسے سمجھ میں آئے. جیسے تھوڑے لوگوں کا پڑھنا ایسا رہتا اچھا سمجھ میں آتا, تھوڑے لوگوں کا پڑھنا ایسا رہتا بالکل سمجھ میں نہیں آتا. مفتی محمود الحسن گنگوہی علیہ رحمہ فرماتے تھے, سوا پارا کم سے کم 1.25 گھنٹے کے اندر پڑھنا چاہیے. سوا پارا کیا بولتے تھے, کم سے کم کتنا پڑھنا چاہیے, 1.25 گھنٹے کے اندر پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے 40 منٹ میں ہو جاتا, وطر کے ساتھ 45 منٹ میں ہو جاتا. اچھے سے اچھا امام رہا تو بھی ہمارے سوا پارا کتنے میں ہو جاتے, 45 منٹ میں وطر کے ساتھ ہو جاتا. اس میں مقتدی بھی فخر کرتے اور امام لوگ بھی فخر کرتے, ماشاءاللہ میں نے بہت اچھا سنا دیا. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی, جس کا فتویٰ پورے ہندوستان میں چلتا, فتاوی محمودیہ, فتاوی دارالعلوم جی, اور ایسے مفتی فرماتے کہ سوا پارا کم سے کم صرف 20 رکعت تراویح کتنی دیر میں پڑھنا, 1.25 گھنٹے میں. ایک حد قائم کر دی. تو میرے عزیزوں, یہ جو مہینہ ہے یہ دعوت کا مہینہ ہے, یہ جو مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور ہم لوگ قرآن سے بھی دور ہیں اور دعوت سے بھی دور ہیں, دعوت سے بھی دور ہیں.
دعوت والے کو تو چاہیے تھا کم سے کم ہر ہفتے میں ایک 3 دن کی جماعت نکالتے. رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے اور اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد والا بناتے. مسجد والا بناتے. اور جو لوگ نئے ساتھی مسجد میں آتے اور مسجد میں ایمان کے حلقے میں ان کو لے کر بیٹھتے، اس کو ذہن بناتے، اس کی تشکیل کرتے، اس کی زندگی کا نظام الاوقات بناتے. ہم دعوت کے ساتھی تو ہیں، لیکن جب رمضان آتا نوے نمازی اور جب رمضان میں مسجد میں آنے لگتی، ہم چائے کے ہنڈی کے پاس بیٹھ کے رہتے. 3-4 نئے ساتھیوں کو لے کر ہائی وے کے ہوٹل کو چلے آتے کہ چلو آپ جاگ نہیں رہتے کہ ہائی وے ہوٹل پہ جا کے چائے پی کے آئے. خروج کا تصور تو دوسرا ہے. ماشاءاللہ ہمارے نندیال کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، اللہ نے اسے ضلع بنایا. بہت سارے لوگ رمضانوں میں دہلی مرکز بھی گئے ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رمضان میں جیسا مرکز بھرا ہوا رہتا ہے کھچا کھچ، غیر رمضان میں اتنا بھر کے نہیں رہتا. محسوس کریں کیا کون تو بھی یہ بات کو دیکھ کے سنا ہے کون تو اس مجمع میں؟ ماشاءاللہ اللہ قبول کرنا. 2-4 ہاتھ تو اٹھ رہے. میرے عزیزوں کہ دوسرے علاقوں میں لوگوں کا ذہن کیا ہے بولے تو رمضان جو آ رہا ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلنا. رمضان میں جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے نیکیوں کی قیمت بڑھ جائے گی. رمضان میں گھر رہیں گے رمضان صحیح نہیں گزرے گا. رمضان اللہ کے راستے میں رہیں گے، قرآن بھی سنیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، دعوت کا کام بھی کریں گے اور روزوں کا حق بھی ادا ہوگا اور امت کا حق بھی ادا ہوگا. یہ تصور حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے پوری امت کو دیا ہے اور امت کے اکثر حصے نے رمضانوں کے اندر اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. اگر آج بھی جا کر دیکھو گے تو رمضانوں میں بغیر تشکیلوں کے سینکڑوں جماعتیں علاقوں سے آتی ہیں. مرکز کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، سیڑھیوں کے پاس بھی جگہ نہیں رہتی ہے. سیڑھیوں کے پاس بھی جگہ نہیں رہتی. جس دن عید کی نماز ہوتی ہے اور عید کے دن بھی جماعت روانہ ہوتی ہے. عید کے دن بھی کیا ہوتے ہیں؟ جماعت کیا ہوتے ہیں؟ روانہ ہوتے ہیں. ارے کوئی عید گزارے مرکز میں، دہلی مرکز میں؟ ہاں ماشاءاللہ. عید کے دن بھی جماعت کیا ہوتی ہے؟ روانہ ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عید مانے نہیں ہیں. یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ بھئی عید بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے 1 شوال عید کے دن نکلے تھے. کس کے لیے؟ احد. کس کے لیے بھائی؟ احد کے لیے. 6 شوال میں معرکہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 شوال یعنی کہ خطبے کے دن کس کے لیے نکلے تھے؟ احد کے لیے نکلے. صحابہ اکرام خروج کرنے کے لیے تقاضے دیکھتے تھے. صحابہ اکرام خروج کرنے کے لیے تقاضا دیکھتے تھے، ضرورت دیکھتے تھے. اگر ضرورت ہوتی تو ساری چیزوں کو قربان کرتے. ہم لوگ ایسے دائی ہیں کہ ہم اپنا وقت دیں، میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا. اور کلی طور پر ہمارے ذہنوں میں ہے رمضان تو گھر کے لیے ہے، رمضان تو گھر میں رہنے کے لیے ہے. اگر گھر میں رکھو، اگر کچھ کرتی بولے تو گھر میں رکھو بھی کچھ نہیں. قرآن پڑھتی، قرآن میں بھی زیرو، اور دعوت دیتی، دعوت میں بھی زیرو. جو لوگ گھروں میں رہتی ان کے لیے بھئی ہر ہفتے میں 3 دن جماعت نکلنا،
ہر ہفتے میں کیا کرنا؟ 3 دن جماعت نکالنا. ہر ہفتے میں 3 دن جماعت نکالنا. تھوڑے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، حضرت میں 3 دن جانا بول کے تو ہوں، لیکن تراویح اس امام صاحب کے پاس سن رہا ہوں میں، تو اب میں گیا تو کیسا رہتا؟ گیا تو کیسا رہتا؟ اب یہ سوال کو سائڈ میں رکھو تھوڑی دیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو فتح مکہ کے لیے نکلی. کون سے رمضان کو؟ 10 رمضان کو کہاں پر نکلی؟ فتح مکہ کے لیے. ساتھ میں 10,000 لوگ ہیں. ساتھ میں کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 لوگ ہیں. اور روزہ رکھ کے سفر ہے. روزہ رکھ کے کیا ہے؟ سفر ہے. تو جب یہ حالت دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ کے اوپر چڑھ کے اور لوگوں کے درمیان میں آ کے پانی کا پیالہ منگا کے سب کے سامنے پانی پیے. سب کے سامنے کیا کریں؟ صحابہ کے سامنے رمضان کے مہینے میں روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب کے سامنے. ارے بھائی، خروج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کچھ منسوخ کر رہے ہیں کہ روزہ بعد میں رکھ لیں گے. روزے کچھ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دے دی، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم سفر میں ہے، دینی سفر میں ہے، خروج میں ہے، نفر میں ہے اور شرعی سفر میں ہے، روزہ تم چھوڑ دینا اور گھر کے دنوں میں روزہ رکھ لینا. اللہ تعالیٰ روزے کو اٹھا ڈال رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ روزے میں پانی پی رہے ہیں اور جو ہے فتح مکہ کا سفر ہے، تو ہم جو ہے 3 دن جانے کے لیے سوالاں کر رہے ہیں. وہ قرآن چھوٹ جاتی ہے کہ تو زندگی میں کھول کو دیکھے تو کب تو کیا دعوت سے بچنے کے لیے ایسے سوال کرتے. اب سننے والا سمجھنا اب ان جبرائیل کا بھائی ہے. اب اس کی زندگی سے کوئی سی سنت، کوئی سی مستحب چھوٹی چ نہیں ہے. وہ اب اس کی زندگی سے کوئی سی سنت اور کوئی سی مستحب چھوٹی چ نہیں ہے. اب اسے اتنا بڑا بنا ڈالتی، نہیں میں نہیں جا سکتا، فلاں حضرت کے پیچھے میری تراویح چل رہی ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں. پھر دیکھ لو تمہیں، پھر کیا تو ریورس گیئر ڈالے کریں گے تمہیں. اللہ رب العزت دائی کے لیے روزے میں رخصت دے گو ہے گا. تم جس گاؤں میں جائیں گے قرآن یعنی کہ جماعت میں، وہاں بھی امام صاحب رہ کے پڑھتے نا، وہاں بھی تمہیں تراویح پڑھ لیتے نا. 20 رکعت تراویح تو تمہیں پڑھنا چاہیے. 20 رکعت تراویح تو تمہیں پڑھنا چاہیے. لیکن شیطان کیا کرتا؟ یہ 3 دن جانے کے واسطے بھی بہانہ دیکھتا، کسی طرح سے میں رک جاؤں. اللہ رب العزت روزوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ روزوں کو بھی رخصت دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ رخصت دیتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو فرماتے کہ ہم ایک سفر میں تھے، رمضان کے ایک سفر میں تھے، اور اتنی تیز دھوپ تھی ہمارے سروں کے اوپر اپنے ہاتھ کا ہی سایہ تھا. بس کوئی کپڑا بھی ہمارے پاس نہیں تھا اس کی چھاؤں کر سکیں، خالی ہاتھ سے ہم ایسا کر کے دھوپ سے بچتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. رمضان تھا اور اکثر روزے سے تھے. لیکن کچھ لوگ روزہ نہیں بھی رکھے تھے، روزہ نہیں رکھنے والے روزہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں بولتے تھے، روزہ رکھنے والے روزہ نہیں رکھنے والوں کو کچھ نہیں بولتے تھے. اللہ کے راستے کے سفر میں اللہ رب العزت نے رخصت دیا ہے روزے میں بھی. لیکن آج کل کا دور اللہ کے راستے میں ابھی اچھی طریقے سے روزے رکھ سکتے. روزے کے لیے ماحول ملتا،
گھر میں ہے تو ایک آدھ روزہ چھوٹ سکتا، لیکن خروج میں روزہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب کا ماحول ایسا ہے، اس وقت کا ماحول ایسا تھا۔ گھر میں سحری میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، گھر میں سحری میں اور جو ہے کہ کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے۔ گھر کی سحری میں کبھی سالن رہتا ہے نہیں رہتا، گھر کی سحری میں کبھی کھانا بنتا ہے نہیں بنتا۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اللہ نے گھر والوں سے بھی پہلے ان کا انتظام کر دیتا۔ رمضان دعوت کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ دونوں چیزوں سے ہم غافل ہیں، دونوں چیزوں سے غافل ہیں۔ فتح مکہ رمضان میں، 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے نکلے، 17 رمضان کو مکہ مکرمہ میں پہنچے، 20 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر چڑھ کر اور سارے بتوں کو توڑ دیے جو کعبے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمان لے کر مسجد حرم میں اور چاروں طرف کو چلتے بولتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اپنے کمان سے اشارہ کرتے وہ بت ٹوٹ کر زمین پر گرتا۔ پورا کا پورا سفر رمضان میں، پورا کا پورا سفر رمضان میں، اور 10,000 کی جماعت رمضان میں، بدر رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں، احد عید میں، حنین عید کے دن، حمراء الاسد عید میں، خطبے کے دن بھی 3 سفر، خطبے کے دن 3 سفر، 1 شوال کے حنین، حمراء الاسد اور احد، یہ 3 سفر عید کے دن۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ عید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگر جس کو کوئی تقاضا نہیں ہے، اگر وہ گھر پہ رہ گیا تو بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہے گا، پورے سال بھی بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، عید کے دن بھی رہے گا، عید کے دن بھی رہے گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، بس وہ عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اگر وہ خروج میں رہے تو بھی اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اور گھر میں رہے تو بھی اللہ کی مہمانی کا دن ہے، تو بھی اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو یہ تصور اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ رمضان ہم گھر پہ رہنا نہیں، رمضان اللہ کے راستے میں نکلنا۔ بہتر یہ ہے رمضان سے پہلے ترتیب بنا کر پورا رمضان اللہ کے راستے میں لگے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو رمضان میں ہر ہفتے میں 1 3 دن، ہر ہفتے میں 1 3 دن، رمضان میں 4 ہفتے آتے ہیں اور 4 جو ہے وارم رہتے ہیں، اور ہر ہفتے میں ہر وارم میں 3 دن، پورے رمضان میں 4 بار 3 دن، پورے رمضان میں 4 بار 3 دن، کم سے کم درجہ پورے رمضان میں 3 بار 3 دن، 3 بار 3 دن آخری درجہ ہے۔ اگر دعوت کو اصول کرنا ہے، دعوت کو اصول کرنا ہے، جو نئے لوگ آتے مسجد میں اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ایمانی حلقے لگانا، ایسا نہیں کہ ان کو بھی لے کر ہوٹل پہ اور دکان پہ چلے۔ میرے عزیزوں، رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی بڑھے گا، تمہارے اندر تقوی بڑھے گا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اسی کی تو ضرورت ہے ساری۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اسی کی تو ضرورت ہے ساری۔ تقوی عمل پر لگانے کی اندر کی طاقت ہے۔ تقوی عمل پر لگانے کی اندر کی طاقت ہے۔ وہ کیسی رہتی ہے اس کی ایک مثال سے سمجھو۔ ایک آدمی گونڈے کام کر کے گھر میں سو گیا، باہر جماعت والے آ کے کیا بولے، ارے چلو بھائی ذرا گشت والے ہیں، ذرا مسجد میں جماعت ہے،
آ جاؤ بلاؤ وہاں تمہارے گھر والے ہم کو. تو بچے اور بیوی جا کے بولے اجی باہر جماعت والے ہیں. تو ان کیا بولتا ہے کہ پیشانی پہ ہاتھ ڈالنے کو منڈی کو آگے میں تھک جا گئیں گے وہ میں اٹھ سکتا نہیں. اب گھر میں نہیں بول کو تو بولو نہیں تو ہاتھ جا بول کو تو بولو. میرے سے ہو سکتا نہیں اور میں اٹھ سکتا نہیں. کیا اچھا لیول کو بول ڈال. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیوی کیا بولی اجی جماعت والے بھی چلے گئے کھانے کا ٹائم ہوا پانی رکھے اٹھ کے نہا لیں. اب ذرا کھڑو گے میں اٹھ سکتا نہیں میں چل سکتا نہیں. اب ذرا خود کھڑو ذرا سوک اٹھیں دے میں. اب اسی بیچ میں تھوڑی دیر میں کیا ہوا وہ کان کی وہ ہنڈیاں گنی کی وہ جو دیش کے آنگنی کی ایک سانپ کا بچہ دکھا. تو اس کی جورو کیا بولی اجی سانپ جی سانپ جی. اب ان کھاٹ پو سے خرگوش کا بچہ کودے سر کا کودیا. پانی نہا لے گا تو نہیں بولا کھانا کھا لے گا تو نہیں بولا اور جماعت والے سے مل گا تو نہیں بولے. کیا بولے دن بھر تھک گئی ہوں گے بھائی اٹھ سکتا نہیں ہڈی ہڈی چورا چورا ہو گیا ہے. لیکن سانپ کا بچہ کا تو کیا کرے انہوں خرگوش کا بچہ کودے سر کا کھاٹ پہ سے کودے کہاں گے کہاں گے کہاں گے. یہ طاقت کہاں سے ہی بات پہلے نہیں تھی تو اسے بولتے ہیں اندر کی طاقت. اسے بولتے ہیں تقویٰ. تقویٰ آدمی کے اندر ہوتا ہے عمل پہ کھڑو کرتا ہے. قرآن نہیں پڑھتا سن قرآن لے کو بیٹھتا ہے. ذکر نہیں کرتا سن ذکر لے کو بیٹھتا ہے. جی نماز نہیں پڑھتا سن نماز کے لیے آتا ہے. حالانکہ جماعت میں نہیں جاتا سن جماعت میں چلے جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو کام دین کا کرنے کے لیے اس کے اندر طاقت نہیں جم رہی ہے تقویٰ آ گیا تو وہ سارے کام کرنے والے. یہ اندر کی طاقت ہے. اللہ روزے کی وجہ سے دیں. بہت سارے لوگ دھوپ زیادہ ہے وہ روزے نہیں رکھتے. دھوپ زیادہ ہے اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ ہماری حفاظت کرے. تقویٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے. اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ ان کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے. ان کی 2 بیویاں تھیں. انہوں بازار سے 2 تربوز منگاتے. بازار سے 2 تربوز منگاتے. ایک یہ بیوی کو ایک وہ بیوی کو. وہ ایسا نہیں کرتے ہمیں تو ایسا کرتے. وہ 2 تربوز کو انہوں کیا کرتے بیچ میں کو کاٹتے. آدھا اس میں کا دیتے آدھا اس میں کا دیتے. لوگ بولتے کیا حضرت ایک ادھر ایک ادھر دیے تو جاتا نا. پھر چھری منگانا کاٹ کو دینا. بولتے کہ بھائی یہ تقوی کے خلاف ہے. یہ پھکا یہ میٹھا رہا تو یہ کو پھکا جاتا یہ کو میٹھا جاتا. ایک کو پھکا جاتا اور ایک کو میٹھا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم خامس حبیب الرحمن صاحب اعظمی قربانی دینے کے لیے بکریاں لے آئے. روز ایک بچے کو اپنے شاگردوں میں سے کہ تعلیم ہوتی تھی مطلب تاکید کر کے رکھے تھے کہ عصر کے بعد چھٹی میں جا کے کیا کرنا بکرے کو چرا لے کے لانا. تھوڑا باہر جا کے چرا لے کے لانا. تو روزانہ جو چرانے والے بچے تھے اور جا کے مغرب کے قریب آتے. یہ ایک دن ایک بچہ لے گیا اور بہت جلدی لے کر آیا اور بکریوں کا پیٹ بھی تنا ہوا ہے. تو حضرت باہر بیٹھے تھے گھر کے کنارے پہ. بولے کہ رے بھائی بکریاں آج بہت پیٹ تنا ہوا ہے چٹکی ان کی بہت جلدی بھی آ گیا کہاں چرا کے لایا. بولے کہ حضرت میں مدرسے کے گراؤنڈ میں چرا کے لایا ہوں. دیوبند جو لوگ گئے رہتی دیکھ رہتی ہاں مدرسے کے گراؤنڈ میں کیا ہے گھاس ہے ڈالی ہوئی. دیوبند گئے سنو دیکھے رہتے ہیں نے کہا مدرسے کے گراؤنڈ میں چرا کے لیں. اسی دن شام کو بولے حضرت کہ یہ جو بکرے ہیں نا یہ کاٹ کے اور بچوں کے کھانے کے دارالقامہ میں ملا دو. میں اسے قربانی نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ بکری مدرسے کا چارہ چر گئی. مدرسے کے باؤنڈری کا گھاس کھا لی. یہ بکری
اب اس کو میں اپنے نام سے قربانی نہیں دے سکتا۔ جو آدمی اتنا تقوی والا ہو مدرسے کے مسجد کے پیسے کھا سکتا؟ بکری کو گھاس بھی نہ کھلاتا ہو وہ مسجد کے مدرسے کے پیسے کھاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں یہ کھجور کے جھاڑ کے بارے میں لڑے۔ ابی ابن کعب ذرا غصے والے تھے، انہوں قرآن کے قاری تھے بہت زبردست، جو قرآن کی اچھی قاری ہوتی ان کو ذرا غصہ آتا، کہتے بھائی ہمارے حضرت بھی بولتے تھے۔ ہمارے دیوبند میں علامہ قمر صاحب تھے جو بہترین تجوید کے ساتھ اچھی قرآن پڑھتا، وہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ اس کے اندر وہ بڑکپن دیتے، اس کے اندر ذرا غصہ اور ذرا نزاکت ہوتی بنا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ امت کے سب سے بڑے قاری، تو حضرت عمر سے لڑائی ہوگی ان کی، وہ جھاڑ میرا کا تو میرا، وہ جھاڑ میرا کا تو میرا، اور خلیفہ ہیں حضرت عمر، خلیفہ ہیں حضرت عمر، خلیفہ سے جھگڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے کے لیے زید رضی اللہ عنہ کے گھر کو گئے، خلیفہ ہے، انہیں ایک فون کرے تو آ جاتے، وہ زمانے میں فون نہیں تھے لوگ، لیکن اب آ جا رہے کہ تو انہیں کیا کرنا، خلیفہ کے حکم پر بھاگ کر آ جانا۔ لیکن حضرت عمر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے زید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور جانے کے بعد کہ انہوں گھبرا گئے، لا امیر المومنین میرے گھر میں کیوں آئے؟ بولے کہ میں ایک فیصلے کے لیے آیا ہوں، حضرت تم مجھے بلا لیتے میں آ جاتا۔ نہیں، فیصلہ کرانے کے لیے حق ہے کہ فیصلہ کرانے والا خود فیصلہ کرنے والے کے گھر جائے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جس کرسی پہ بیٹھتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، حضرت عمر سے بولے حضرت آپ ادھر بیٹھو۔ نہیں، میں وہاں بیٹھوں گا تو تم کیا فیصلہ کرو گے میرا؟ تم وہاں پر بیٹھو، میں اور ابی بن کعب یہاں سامنے بیٹھتے ہیں تمہارے، میں اور ابی بن کعب کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں، اور دونوں سامنے بیٹھے ہیں، حضرت زید کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں ان کے، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا حضرت عمر نے انکار کیا، اور انکار کر کے اور جو ہے کہ کوئی گواہ نہ ہو تو قسم کھانا پڑتا ہے، انہوں بولے ارے بھائی امیر المومنین نے ان کو قسم مت کھلاؤ۔ حضرت عمر بولے کہ نہیں، فیصلہ تمہیں صحیح کرو، میں خلیفہ بول کے میرے لیے تم الگ معاملہ نہیں کرنا، میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم کھائے اور وہ درخت حضرت عمر کے حصے میں آیا، اور ان کو بول کر گئے کھاندے پہ ہاتھ ڈال کے، دیکھو زید تمہارا فیصلہ اس وقت میں صحیح ہے، تم امیر المومنین کو اور عام آدمی کو ایک نظر سے دیکھو تبھی تمہارا فیصلہ صحیح چلے گا۔ تقویٰ بھائی، تقویٰ، امیر المومنین کو بھی ایک ہی حکم ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر ہمارا وقت لگ گیا تو ہم لوگ سوچتے رہتے اب ہمارے کو الگ ہی دسترخوان ہونا، ہمارا کا الگ ہی ڈیلنگ ہونا، ہمارا کا الگ ہی جو ہے کہ لوگوں کا اکرام کرنا، ہمارا ہر معاملہ اشاروں پہ ہو جانا، اور تھوڑا بہت گڑبڑ ہوئی تو بھی چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبدالرحمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود روایت بیان کرتے ہیں اپنے بھائی کے سلسلے میں، میرا بھائی اور ان کے ایک ساتھی اور وہاں پر مصر میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے کیا کر دیا کہ نبیذ تمر پی لی، کھجور جو پانی میں بھگو کر رکھتے اس کو نبیذ تمر سمجھ کے پیے، اور وہ پینا جائز ہے، لیکن اس کے اندر نشہ آ گیا تھا، جب وہ زیادہ بھیگ جاتی ہے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ نشہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے نبیذ تمر سمجھ کر پی، لیکن زیادہ بھیگنے کی وجہ سے ان کے اندر نشہ آ گیا، نشہ آیا بول کو دوسرے کون بولے نہیں ان کو، انہوں دو جنے خود عمر ابن عاص کے پاس گئیں کہ حضرت ہمیں تمیز سمجھ کو پی لیں، نبیذ سمجھ کو پی، اس کے اندر نشہ آ گیا ہے، اور ہمارے لیے حد جاری کرو، شراب پینے والے کے لیے تقریباً 80 کوڑے ہیں، اور ہمارے لیے تم یہ کرو۔
کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عمر اور ان کے ساتھی مصر کے اندر عمر ابن عاص ان کو کیا کر دیے؟ عمر ابن عاص ان کو کیا کر دیے؟ جو سزا دینے کی تھی وہ سزا دے دی. وہ سزا دینے کے بعد اور پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے تو بولے دیکھ بھائی تمہارے کو ایک بار سزا مل گئی, اس کی نشانی کے طور پر میں تمہارے کا سر مونڈتا ہوں. تو ان کا سر بھی مونڈ دیے کہ بھئی ان کو حد جاری ہو گئی شراب پینے کی وجہ سے. جب یہ خبر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ عمر ابن عاص کو خط لکھے, میرے بیٹے کو کیا کرو, بغیر زین کے گھوڑے پہ بٹھا کر بھیجو. کہاں سے؟ مصر سے مدینہ منورہ, اور تقریباً 1800 کلومیٹر کا سفر, اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر آنا, پتھر پر بیٹھ کر سرکار آتا. وہ اتنا لمبا سفر بغیر زین کے سفر کرنا, میرے بیٹے کو اس پر بٹھا کر بھیجو. اور آنے کے بعد کہ بیٹے نے بتایا میرے اوپر وہاں پر حد جاری ہو گئی. نہیں تو امیر کا بیٹا بول کو لونو تیرے کو اکرام کرے تھے. دوسرے کے بیٹے کو ایک حکم, میرے بیٹے کو ایک حکم. دوسرے کے بچوں کا الگ معاملہ, ہمارے بچوں کا الگ معاملہ. دوسرے کے بچے مہینے میں 3 دن جانا, ہمارے بچے برس ہوا تو بھی 3 دن نہیں جانا. دوسرے کے بچے سال میں ایک بار 40 دن جانا, ہمارے بچے 10 سال ہو گئے تو بھی 40 دن کو نہیں جانا. تقویٰ کہاں سے لاؤ گے؟ کون سی جماعت میں ملے گا تقویٰ؟ تقویٰ تو رمضان میں روزے میں ملے گا. اللہ بولتی لعلکم, ارے بولو لعلکم تتقون. جماعت کا کام بھی تم تقوی کے ساتھ اس وقت میں کر سکتے جب روزہ رکھ کے تقوی حاصل کرو گے. تمہارا بیٹا بھی گلی کے بچوں کے جیسا لگے گا, تم اسے بھی جماعت میں بھیجو گے. تمہارا بچہ بھی محلے کے بچوں جیسا لگے گا, تم اسے بھی مکتب میں بھیجو گے. اور تمہارا بیٹا بھی محلے کے بچوں کے جیسا لگے گا, تم اسے بھی پیجامہ کرتا پہناؤ گے. ورنہ تمہارا بچہ الگ ہوگا, محلے کا بچہ الگ ہوگا. محلے کا بچہ ٹوپی نہیں لگایا تو اور اسے 10 طرح کی باتیں کرتے, تمہارا بیٹا رقم کی کٹنگ کرا تو بھی کیا بھی نہیں. یہ تقویٰ آئے گا رمضان کے روزے سے بعد. جو آیت میں پڑھی ہوں شروع میں, یہ اس کا ترجمہ ہے لعلکم تتقون. ایسا تقویٰ روزہ رکھے تو چاہتا, ایسا تقویٰ روزہ رکھے تو چاہتا. یہ اللہ کا قرآن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے کو 80 کوڑے مارے, وہاں پر جو لگے تھے, جو سزا ہو گئی, یہ حضرت عمر امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کر انہوں کم مارے رہتی, ہلکا مارے رہتی, یا نہیں مارے سر کا چھوڑے رہتی. اس واسطے صحیح معنی میں اور تجھے سزا یہاں ہونی 80 کوڑے غالباً جو شراب پینے کی جو ہے, اور وہ اس کو مارے. ایسا تقویٰ میرے عزیزوں روزوں سے آتا. ایسے روزوں کو ہم خالی دھوپ ہے بول کے چھوڑ دیتے, ذرا سر دکھتا ہے بول کے چھوڑ دیتے, سر دکھتا ہے بول کے چھوڑ دیتے. میرے عزیزوں, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, دعوت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, کہ کم سے کم پورے سال ہم قرآن پڑھتے نہیں دکھتے. کم سے کم میرے بھائی کہ رمضان میں تو قرآن پڑھتے ہوئے دکھو. ہر مسجد میں 2-2 3-3 صف قرآن لے کر بیٹھی ہے, اور جو قرآن پڑھ رہی ہے. اور جیسے رمضان میں نئے لوگ آتے ہیں اور دعوت کا ماحول کرو, ایک آدمی 3-3 4-4 آدمی کو لے کر اور مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھو, اور ان سے دعوت کی بات کر کے پورے سال کی ترتیب بناؤ. اور ہر دعوت کا کام کرنے والا ساتھی ہر ہفتے میں 3 دن, آخری درجہ ہر عشرے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جماعت بنا کر لے کر نکلو. بہتر بات یہ ہے چاند دکھنے سے پہلے یا چاند رات میں اور اپنی چلا 4 مہینے کی جماعت بنا کر اس لیے نکلو, ہم رمضان کا وقت اللہ کے راستے میں گزارنا ہے. اور یہ رمضان دعوت کا مہینہ ہے صحابہ اکرام کے لیے, اور کوئی بھی موسم, کوئی بھی موقع دعوت سے رکاوٹ کا نہیں رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات الگ, یہ بات ہماری سی غلط ہو گئی ہے کہ رمضان گھر میں رہنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہے, اور جو ہے اور اپنے محلے میں رہنا ہے. نہیں, ہم تقاضے کے اعتبار سے اور دائی آگے بڑھنا ہے. رمضان دعوت کا سیزن ہے, رمضان
دعوت کا موسم ہے، رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، خود کے بھی لوگوں کے بھی، اور ان کا ذہن بنانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم رمضان میں کوئی کام نہ کریں، خالص عبادت کے لیے فارغ ہوں۔ اللہ جب موقع دے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کریں، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سچی نیت کے ساتھ بتاؤ کہ نقد میں چاند دیکھنے سے پہلے اللہ کے راستے میں کون نکلیں گے؟ بتاؤ بھائی، جلدی جلدی بتاؤ۔ رمضان کو رمضان کے جیسا گزارنا، اس کے لیے بولو، بتاؤ بھائی ساتھی، بتاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ، سلام۔ آخری عشرہ اپنی مسجد میں اعتکاف کی بھی نیت کرو۔ ہر ہفتے میں 3 دن کے لیے کون ساتھی اپنی مسجد سے کتنی جماعتیں بنیں گے وہ بھی بولو۔ کون ساتھی اپنی ذات سے رمضان کے مہینے میں 4 بار 3 دن کون کون لگاتے، اپنی ذات سے بتاؤ۔ بتاؤ اچھا تشکیل میں دیکھو، دعا سے پیچھے نہ رہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم لوگ عام طور پر روزہ افطار کرانے کو زیادہ اہمیت دیتے اور افطار پارٹی رکھتے، افطار کی دعوت کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی یہ کرنا غلط ہے، افطار کے لیے ایک کھجور یا ایک موز یا ٹھنڈا پانی یا شربت دے دینا بھی کافی ہے۔ افطار کی دعوتوں سے نقصان کیا ہوتا بولے تو، افطار کی جس دن دعوت رہتی ہے وہ دعوت کرنے والے بھی تراویح میں نہیں آ سکتے، دعوت کھیسے لوگوں کو بھی زیادہ ہو جاتا، ان کی نماز بھی چھوٹ جاتی۔ زیادہ دیکھے سے روزہ دار کم رہتے افطاری میں، بے روزہ دار زیادہ رہتے۔ دعوت کرنے والے کی نیت کیا رہتی؟ میرا نام ہونا بول کے دعوت کرتا ہوں۔ افطاری کی دعوتوں کو کم کرو، سحری کی دعوت زیادہ کرو۔ لوگوں کو تشکیل کر کے بلا لو، تمہارے سگیان کو، روزہ رکھیں گے، میرے گھر میں سحری کی دعوت ہے۔ دوستوں کو بلا لو، روزہ رکھیں گے، میرے گھر میں سحری کی دعوت ہے۔ روزہ جو ہے نا، سحری کی دعوت زیادہ کرو۔ جس کو گھر میں کھانا نہیں پکیا بول کے روزہ رکھتا نہیں ہوں، اس کی بیوی پکا سکی نہیں، اس کی ماں پکا سکی نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی سحری کی دعوتیں اگر چلیں گی تو سہولت رہے گی، سہولت رہے گی۔ جب آدمی سحری کرے گا، دن بھر تمہارا کھایا ہوا کھانا کھا کر روزے پہ رہے گا، نمازیں پڑھے گا۔ افطاری کی دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھا کو عشاء بھی پڑھنے سرکس ہو جاتا۔ ارے کیا رے بھائی، عشاء میں دکھنے گا تو ارے بھائی پلو کھا گیا، اب جرخو سوئیں گے بول کو آڑا پڑی، اب پورا تراویح ہو گیا، ایسا کیا بولے؟ یہ پلو کا کمال ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دعوتاں جو ہے نا، سحری کے کم کر کو، شو فٹنگ کم کر کو، سحری کی دعوت زیادہ کرو۔ افطاری کی دعوت کم کر کو، سحری کی دعوت زیادہ رکھو، اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو دعوت دے دے کے روزہ نہیں رکھتے سن کو بھی بلا کو، تو آج روزہ رکھنا بھائی، ہماری دعوت ہے بول کو تشکیل کر کو روزہ رکھو۔ اور جو لوگ روزے کو بڑا سمجھتے، بھائی دیکھو میری طرف سے ایک بات، 3 روزے تمہیں رکھی مل لو۔ پہلا روزہ بالکل بھاری دکھتا، دوسرا روزہ ابھی ذرا بھاری دکھتا، تیسرا روزہ ذرا اچھا دکھتا، 4ویں روزے سے تمہیں کو روزہ بول کو دکھتا چاہیے۔ اگر یہ میری بات غلط ہے، 1-3 روزے رکھ کے دیکھ لو۔ دھوپ میں ساروے کے اوپر کھڑے کے گاؤنڈ کام کرنے والے بھی روزے رکھتے ہیں، گھر میں بیٹھنے والے، اور جو ہے جرخوت کے اخبار ان کو بجیا ہونا، جرخوت کے اخبار بسکوٹا ہونا، گھر میں نہیں ملے تو بھی کہاں کی جاگو کھاتے رہتے۔ اب ایسے عادتیں پال لیتے، روزے کہاں سے رکھتے؟ نہیں میرے عزیزوں، رمضان میں روزہ مکمل رکھنا، رکھو گے انشاءاللہ؟ رمضان کی راتوں میں تھوڑا جاگ کر بھی عبادت کریں، تراویح کے علاوہ بھی، اور تھوڑا انفرادی عبادت بھی کریں انشاءاللہ جی۔ اور خصوصاً آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی پورا مہینہ
جو ہے اعتکاف فرمائیں، اس سے 1 سال پہلے 20 دن کا اعتکاف فرمائیں، اور آپ کی زندگی میں 8 بار یا 9 بار یا 10 بار جتنی مرتبہ بھی رمضان آیا، ہر رمضان میں آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل مجھ کھولے نے سر کا بیٹھی، خالی ہاتھاں کے اشارے سے کام کرتے ہیں، نہیں، اعتکاف میں بیٹھے تو بھی اعتکاف میں بیٹھ کر تعلیم کرنا، اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن سکھانا، اعتکاف میں بیٹھ کر یقین کی بات کرنا، اعتکاف میں بیٹھ کر دین کی ترغیب دینا، اعتکاف میں بیٹھ کر تشکیل کر کے جماعت بنا کے باہر نکالنا۔ ہمارا اعتکاف بھی دعوت سے خالی نہیں ہے، تو رات کی عبادتوں کو بھی کرنا اور دن کی عبادتوں کو بھی کرنا رمضان۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی دیکھو مختصر دعا کر لیں گے اور پھر اس کے بعد حیات الصحابہ بھی ہوگی۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اللہ جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہلی مرکز کی حفاظت فرما، اے اللہ دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء اور طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں کام کرنے والے، اے اللہ ہر کام کے داعی کی حفاظت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو تکلیفوں میں مصیبتوں میں ہیں چھٹکارے کے راستے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اعتکاف کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں خروج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی مسجدوں کو اعمال دعوت سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے ہر ساتھی ہر دوست کو دعوت کے ماحول میں ڈبو کر اے اللہ تجھے راضی کرنے والے جذبات پانے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں نیک رشتوں کا انتظام فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ رہائی کے شکلیں صورتیں عطا فرما۔ اللہ اس مجلس میں جن جن لوگوں نے سچے ارادے فرمائے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرما، دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ سنتوں کی توفیق عطا فرما، ہر چیز کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح بیٹھے رہے تھوڑی دیر، بیٹھے رہیں بھائی، بیٹھے رہیں، حیات الصحابہ ہو، اس کے بعد اٹھیں بھائی۔